اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ سے ایک حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور یقین کریں باخدا اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی نا تو سمجھیں پھر ہم کبھی بھی میرے حساب سے ہم کبھی بھی ٹریک پہ نہیں آ سکیں گے، اگر اس حدیث کو سننے کے باوجود بھی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ نہیں کھلتی۔ حدیث کیا ہے؟ یہ بے حقیقی روایت ہے اور اس کو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ویڈیوز بھی ہیں جس میں انہوں نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، انہوں نے بولا ہے۔ تو اللہ کا بے حقیقی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ اے جبرائیل، اس بستی کے لوگوں پر اس بستی کو انڈیل مارو، یعنی کہ اس بستی کو الٹا دو ان لوگوں کے اوپر نا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اے اللہ عز و جل، اس بستی کو انڈیل دوں جس میں تیرا ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی، الفاظ ہیں سیم ایز اٹ از بتا رہا ہوں، پلک جھپکنے کی بھی غفلت نہیں کی، اس نے کبھی تیری یاد میں پلک جھپکنے کی بھی غفلت نہیں کی، یعنی کہ اتنا کہ وہ تیری یاد میں مشغول رہتا ہے اور تیرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ کو یہ بات کو سمجھنا ہے، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بستی کو اٹھاؤ اور سب سے پہلے اس کے اوپر دے مارو اور اس کے بعد پھر باقی بستی والوں کو اس کے نیچے دبا دو۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کیوں، ایسا کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا چہرہ، وجوہکم کے ذکر ہے، وجوہ چہرے کا ذکر ہے کہ چہرہ کبھی میری غیرت کے خاطر سرخ نہیں ہوا، میرے دین کی دھجیاں بکھرتی رہیں، بکھیری جاتی رہیں، لیکن یہ کبھی آگے نہیں بڑھا، اس کو صرف اپنا ہی تھا کہ میں جو ہوں میں بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میں اللہ مطلب میرا رجحان اللہ کی طرف ہے، میں اللہ کی طرف میں اپنے اعمال پورے کر رہا ہوں، مجھے کیا لینا دینا۔ کبھی اس نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے دین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی اس نے میرے دین کی طرف، میرے دین کے لیے کبھی بھی تگ و دو نہیں کی، اس کو ذرا سی بھی غیرت نہیں آئی۔ تو اس کے اوپر بستی کو سب سے پہلے انڈیل مارو۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اب بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے ہم پہلے سنا کرتے تھے کس سے ہمیں بتایا جاتے تھے، ہم سنا بھی کیا کرتے تھے کہ یہ فلاں ایک انسان ہے، وہ اتنے نیک ہیں کہ انتہا نہیں، کہ ان کے مطلب ایگزامپل ہے کہ ان کے گھوڑے نے بھی کبھی کوئی حرام کی چیز نہیں کھائی ہوگی، یا فور ایگزامپل ان کے بچوں نے بھی کبھی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی کبھی حرام نہیں کھلایا ہوگا، اور کیا ہے کرتے وہ انگریزوں کی چاکری ہیں، انگریزوں کے بعد نوکری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سنا کہ ایک انسان بہت نیک ہے جی، وہ بینک میں کام کرتا ہے، اس نے کبھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار، اور کیا، لیکن کیا ہے کہ لقمہ کھلاتا ہے وہ اپنے بچوں کو بینک کی اس کا۔ ایک تو ہوگی شدت یہ کہ آپ مشغول ہو گئے صرف اللہ کی راہ میں کہ بھائی بس میں تو اپنا کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ میں اپنا ہی کر رہا ہوں، مجھے جہان سے کیا لینا دینا، میں نے کون سا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے جہان کا، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کے لیے لوگ کام کر رہے ہیں نا، بس ٹھیک ہے۔ تو یہ دو طرفہ جو معیار ہے، دو طرفہ سسٹم جو ہم لوگوں نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے، یہ حدیث اس کے اوپر پوری اترتی ہے کہ ہمیں اپنی تو پرواہ ہے، ہم اپنی پرواہ کے بارے میں سوچ لیتے ہیں کہ آیا کہ جی میں تو دیکھو نیک کام کر رہا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تو روزے بھی رکھ رہا ہوں، میں تو 5 وقت کی نمازیں ہی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں تو ہر طرح کا نیک کام کرتا ہوں، لیکن کیا میں اللہ کے دین کے لیے کام کرتا ہوں؟ کیا اللہ کے دین کا جہاں نعوذ باللہ معاذ اللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا اللہ کے دین کی جہاں اللہ کے دین میں تفرقے پھیلائے جا رہے ہیں، کیا کبھی میں نے وہاں اپنی آواز بلند کی؟
جہاں اللہ کے دین کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے، کیا میں نے کبھی ان کا ساتھ دیا، ان کے لیے اپنی آواز بلند کی؟ نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کی۔ تو میں برابر کا شریک ہوں اس میں، اور میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو دیکھیں، ہم اکثر اس لفظ کو جب ہمیں کہا جاتا ہے ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، ہم اس لفظ کو، کیونکہ ہمیں اس لفظ کی گہرائی کو نہیں سمجھایا جاتا۔ ہمارے گھر تو آیا جاتا ہے، ہم ٹولے میں آتے بھی ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ہم باتوں باتوں میں صرف کہتے ہیں ہم اس دنیا میں کیوں آئے اور ہمیں یوں لایا گیا، دین کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن دین کے لیے محنت کیوں ضروری ہے یہ نہیں بتایا جاتا۔ کہ رب کو پسند کیا ہے، رب کو تو پسند یہی ہے کہ اس کے دین کے لیے کام کیا جائے، یہ نہیں بتایا جاتا۔ اگر یہ بتایا جائے، اس کی اہمیت سمجھائی جائے، تو کیوں نہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم آئے یہاں صرف اسی کام کے لیے ہیں، تو کیوں نہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور بھی ہے کہ دین کے قیام کے لیے اتنے وہ نہ ہو جائے کہ نماز بھی چھوڑ رہے ہیں، سب کچھ چھوڑ رہے ہیں، سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دیکھو، اب یہ نہیں ہے کہ جیسے جی اب دین کا کام کر رہے ہیں تو جب دیکھیں جی اب ہم تو دین کے کام کے لیے گئے ہوئے تھے، نماز نکل گئی تو نکل گئی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو آپ کے اوپر جسے کہتے ہیں نا مطلب فرض کر دی گئی، لازمی ہے نا، وہ تو اس پہ تو آپ کو کس قسم کا کوئی وہ ہے ہی نہیں نا۔ لیکن بات آ جاتی ہے جہاں اللہ کے دین کو پھیلانے کی، تو بھائی ہمیں آواز بلند کرنی ہے، ہمیں بولنا ہے، ہمیں اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ کے دین کے لیے نکلنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اللہ کی کتاب کا میسیج لوگوں تک پہنچانا ہے، ہمیں قرآن کی دعوت دینی ہے، ہمیں بتانا ہے کہ قرآن آسان ہے، اس کو پڑھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کے لیے، کوئی ہے تمہارے لیے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت پکڑے۔ تو ہمیں اس قرآن کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے یہ قرآن بہت آسان ہے، کوشش کر کے دیکھو، اس کا ترجمہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ تلاوت تو کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی دعوت دو، لوگوں کو بٹھاؤ، لوگوں کے ساتھ بیٹھو، قرآن کا ترجمہ ڈسکس کرو، اللہ کے دین کو پھیلاؤ۔ یہ مقصد ہے، یہ چیز چاہیے، تب ہم اپنا حق ادا کریں گے۔ اور اللہ باقی دیکھیں، ہم کہتے ہیں جی پھر رزق روزی، اور رزق روزی ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرا فرض ادا کرو اور میرے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ بھئی تم مطلب کہ اپنے بچوں کو بھوکا مار دو اور تم صرف، اللہ تو کہتا ہے کہ میرے دین کے لیے دعوت دو لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں اللہ نے کہا کہ بھئی تم جو ہے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ نے تمہارے لیے آسانیاں بنائی، ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ تو اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، تو پھر میرے حساب سے ہماری آنکھیں تبھی کھلیں گی جب قیامت آ جائے گی۔ اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے، ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔